پاکستان کی عدالت میں ایسا کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایک ایپلیکنٹ نہیں ہے یا کوئی پارٹی جس کی گریونسز نہیں ہیں، جو آئی نہیں ہے اور اس کو جو آئی ہے اس کے تو آپ نے اپیل کو مسترد کر دی، اور جو آئی نہیں ہے اس کو دے دی۔ پاکستان کی تاریخ میں عدالتی نظیر نہیں ہے۔ اور کس جورڈکشن کے تحت آپ نے دی؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 51 اور 106 میں ری رائٹنگ ہوئی ہے، یعنی ری رائٹنگ آف دا آپ نے وہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ قانون میں 3 دن کا ہے، آپ نے 15 دن دے دیا ہے۔ لوئر کورٹ سے جب کوئی کیس اوپر آتا ہے اپیل میں، تو سپریم کورٹ کے پاس صرف یہ حق ہوتا ہے کہ یا تو وہ ایکسیپٹ کرے یا مسترد کرے۔ ایک نئی چیز پیدا ہو گئی ہے کہ آپ نے جو ہے پی ٹی آئی کو بغیر مانگے وہ تمام چیزیں دے دی ہیں جو کہ قانون اور آئین اور پچھلے کوئی فیصلے اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو میں آپ کی رائے پوچھنا چاہتا ہوں سر، عدالت کے فیصلے تو ہمارے سامنے، انہی فیصلوں پہ تو بات ہو رہی ہے۔ جی آپ نے اچھا کیا میرے سے پوچھا، کیونکہ جب یہ آئینی ترامیم ہوئی تھی تو اس وقت میں اس کام میں پیش تھا، کیونکہ یہ نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو نے ہی ویمن سیٹس کا جو ہے، جس میں سے بیشتر ویمن سیٹس ہیں یہ جن کی بحث ہو رہی ہے، جو ریزرو سیٹس ہیں، ان کا انٹروڈکشن اس وقت ہوا تھا۔ اور اس وقت یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ ان کا استعمال اس طرح سے ہوگا کہ آپ کسی سیاسی جماعت کو اونچا یا نیچا دکھانے کا جو ہے اس کو اوزار کے طور پر استعمال کریں۔ تو میرے خیال میں یہ بڑا سادہ اور سیدھا تھا کہ جس کی جتنی اکثریت ہے اس کی مطابقت میں یہ سیٹیں جو ہیں ان کے حصے میں آنی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی کیس میں، اور میں یقین جاننا کوئی کسی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو پبلک نے جو ووٹ دیے ہیں وہ چیز کسی بھی جمہوریت میں سب سے اہمیت رکھتی ہے۔ تو وہ تو واضح ہے کہ کس طرف تھے اور کیا ہوا اور کتنے تھے، تو اب اس کی جو تقسیم ہے وہ کسی اور کو دے دینی میرے خیال میں یہ بھی مشکلات ہے۔ بہرحال آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک لمبی داستان ہے کہ انہوں نے کس قسم کا ریلیف کس کو دیا اور کس طرح سے وہ چیز سامنے آئی، لیکن اس وقت تو وہ زیر بحث نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس وقت جو یہ میجورٹی فیصلہ آیا ہے اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ بجائے اس کو تسلیم کیا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔